سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو شبر زیدی عرصہ ہوا خبروں سے دور ہو گئے تھے، لیکن جناب فضل الرحمان صاحب حال مقیم عہدہ صدارت پی ڈی ایم انہیں کھینچ کھانچ کر خبروں میں لے آئے ہیں۔ پڑھنے والے کو اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ میں نے فضل الرحمان صاحب کو مولانا کیوں نہیں لکھا، جو پروفیسر نوکری چھوڑ کر کاروبار میں کامیاب ہو جائے، جو ڈاکٹری کا امتحان دے کر سول سروس میں آ جائے، اور جو جرنیل فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کرنے لگے۔ تو صاحبان غیرت و حمیت اپنے نام کے ساتھ گزشتہ سابقے اور لاحقے استعمال نہیں کیا کرتے، جیسے صاحبزادہ یعقوب علی خان نے کبھی نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نہیں لکھا۔ ایک تو اب ان کا اس شعبے سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہتا، اور دوسرا وہ جس نئے شعبے میں اب اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی داد و تحسین اور ذلت و رسوائی کا حقدار بھی ان کا موجودہ پیشہ اور شغل ہی ہونا چاہیے۔ چند سال پروفیسری کرنے والا اگر رسا گیر اور اٹھائی گیر بن جائے تو اسے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ کر اس نیک شعبے کی بدنامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ فضل الرحمان صاحب یقیناً اعلیٰ دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، اور ان جیسے ہزاروں ایسے ہیں جو مختلف نوکریوں اور کاروبار میں مصروف ہیں اور کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے کاروباری افعال و اعمال ان کی دینی تعلیم کے لیے بدنامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی بھی عمر بھر کی جدوجہد جمہوری پارلیمانی سیاست سے عبارت ہے، اور اس سیاست کا ان کے سابقہ علم اور اس علم کی اہم ذمہ داری اقامت دین سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مولانا نہ لکھنے کی تازہ وجہ شبر زیدی کے بارے میں ان کا بیان ہے۔ انہوں نے شبر زیدی سے ایک ایسی بات منسوب کر دی جو انہوں نے کی ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ فضل الرحمان صاحب کاروبار سیاست کے دھنی ہیں، اس لیے انہوں نے حسب منشا و مرضی شبر زیدی کے منہ میں پہلے یہ الفاظ ڈالے کہ شبر زیدی نے کہا ہے کہ وہ جب کسی بڑے پر ہاتھ ڈالنے لگتے تو عمران خان انہیں روک دیتے۔ یوں انہوں نے اپنی شعلہ بیانی سے شبر زیدی صاحب کے بیان کو حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بنا کر پیش کیا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، زبان زد عام ہوئی تو شبر زیدی کو براہ راست آ کر وضاحت کرنا پڑی۔ ایف بی آر کے اس سابقہ چیئرمین کی یہ گفتگو اس مملکت خداداد پاکستان کے نظام ہائے کار پر ایک بسیط اور عمیق تبصرہ ہے، اور اس بات کا اعلان بھی کہ پاکستان کو گزشتہ 30 سالوں کی حکومتوں نے پوری کوشش کر کے ایسے طاقتور طبقات کے ہاتھ میں یرغمال بنا دیا ہے جن سے نجات بقول شبر زیدی عمران خان جیسا ایماندار اور عدم مداخلت کا قائل وزیر اعظم، فوج کے سربراہ کی مکمل تائید اور شبر زیدی جیسے تجربہ کار اور کہنہ مشق شخص کی سربراہی بھی نہیں دلا سکی۔ شبر زیدی نے اپنے اس انٹرویو میں پاکستان کے متعلق ایک اصطلاح استعمال کی، ایلیٹ کیپچر، یعنی اشرافیہ کا یرغمال۔ پاکستان ان طبقات کے ہاتھوں میں ایک بے بس اور مجبور شکار کی طرح مسلسل تڑپ رہا ہے، اور یہ اس ملک کا خون نچوڑ کر اسے مزید تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنی اس کامیابی پر جشن مناتے ہیں۔ یہ اشرافیہ ایلیٹ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک شخص کے کئی چہرے اور کردار ہیں۔ ان کے آکٹوپس کی طرح کئی ہاتھ ہیں۔ ایک شخص بیک وقت ممبر اسمبلی بھی ہے، بہت بڑے زرعی رقبے کا مالک بھی، شوگر مل اور دیگر کاروبار کا تنہا مالک یا حصے دار، تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک چلانے والا، کسی پرائیویٹ اسپتال کا سرمایہ کار، اور میڈیا ہاؤس کا کرتا دھرتا بھی ہے۔ وہ انجمن تاجران کا صدر یا کوئی عہدے دار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا وسیع المشرب کوئی ایک فرد نہیں، بلکہ اس ملک میں ایسے چند ہزار اشخاص ہیں جو مل کر اس ملک کی اشرافیہ بنتے ہیں۔ یہ اشرافیہ گزشتہ 30 سالوں میں پل کر ایک تنومند بیل کی طرح بن چکی ہے، جو اپنے سینگوں پر ہر اس شخص کو اچھال کر رنگ سے باہر پھینک دیتی ہے جو اسے قابو کرنے آتا ہے۔ یہ وہ بدمست ہاتھی ہے کہ جب شبر زیدی نے ان پر ایک معمولی سی شرط عائد کی کہ جو شخص بھی 50,000 سے زیادہ کی شاپنگ کرے گا وہ شناختی کارڈ کی نقل فراہم کرے گا، تو اس بدمست ہاتھی نے ساری حکومتی مشینری کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ وہی اشرافیہ ہے کہ جب پرویز مشرف نے فوج کے ذریعے 2001 میں تمام کاروبار کو کتابی صورت بکش بنانے کے لیے سروے شروع کر دیا تو باوردی افسران کو ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ سارا پروگرام واپس ہو گیا۔ یہ وہ اشرافیہ ہے کہ جب اور جس وقت چاہے پوری کی پوری حکومتی مشینری کو یرغمال بنا لیتی ہے۔ ایک دن کی آئل ٹینکروں کی ہڑتال،
चंद दिनों की फैक्ट्री की बंदिश और मार्केटों की तालाबंदी पूरे मुल्क को बेबस करके रख देती है। अगर मामला हड़तालों तक रहे तो शायद हुकूमती मशीनरी अवाम के साथ मिलकर इस अशराफिया का जोर तोड़ भी सके, लेकिन इन्होंने चूंकि एक खौफनाक मंसूबे के तहत इस मुल्क को यकमाल बनाया है, इसलिए उनके सरमाए पर पलने वाली उस वक्त की ऑपोजिशन की सियासी पार्टियां उनकी हिमायत में मैदान में उतरती हैं और इन्हीं के अपने मिल्कियती मीडिया हाउसेस दिन रात हालात की ऐसी खौफनाक मंजरकशी करते हैं कि हुकूमती मशीनरी के पांव उखड़ जाते हैं। शब्बर जैदी ने इसी बात का मातम करते हुए कहा कि अखलाक से तही ये सियासी क़यादतें और मीडिया हाउसेस ही तो हैं जिन्होंने मिलकर उनकी ज़ात पर इल्ज़ामात का कीचड़ उछाला। वो परेशान हाल रहने लगे तो उनकी वालिदा ने जब उन्हें इस कदर परेशान देखा तो कहा कि तुम ये सब छोड़कर वापस आ जाओ। पाकिस्तान का ये अशराफिया जिसे गुज़श्ता 30 सालों में पाल पोस कर मोटा किया गया, उसने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी अपने पंजे मजबूत किए हुए हैं। यही वजह है कि जब भी कोई शख्स इमरान की तरह मुरव्वजा रास्ते को बदलना चाहता है तो ये बाबू ज़हनियत बददियानत ब्यूरोक्रेसी उसके इस इकदाम के नतीजे में पैदा होने वाले हालात की एक ऐसी खौफनाक तस्वीर बनाकर पेश करती है कि वो शख्स अवामी मुश्किलात के तूफान से डर जाता है। ये अशराफिया मजहबी तबके में भी अपने रास्ते बना चुका है। सूद पर कारोबार करके या सट्टेबाजी से मुनाफा कमाकर ताजिर और सनतकार बनने वाले बेशतर हजरात मदारिस के बड़े बड़े फाइनेंसर हैं। इनके टैक्स चोरी के पैसों से मस्जिदों में मार्बल के फर्श और एसी लगते हैं। मदारिस में बच्चों के लंगर का सिलसिला चलता है। महफिल मिलाद की रौनक इन्हीं के दम से होती है और मजालिस में गिरिया व आंसू का एहतमाम इन्हीं के सरमाए से होता है। यही वजह है कि जब कभी भी जरूरत आन पड़े तो मिंबर व महराब भी इनके हक में आवाज बुलंद करते हैं और वक्त पड़े तो मजहबी जमातें ऐसी ओपोजिशन के भानमती के कुंभे में शामिल हो जाती हैं जहां सेकुलर, लिबरल, मुल्हिद और कम्युनिस्ट सियासी पार्टियां शाना बशाना हों। शब्बर जैदी तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बावजूद दिल बर्दाश्ता और खौफजदा होकर FPR छोड़ गया। सवाल ये है कि क्या ये मुल्क जिंदगी भर के लिए अशराफिया का यगमाल हो चुका है? तारीख के तजर्बे का जवाब नफी में है। तारीख बताती है कि जब भी कोई मुल्क इस तरह अशराफिया का यगमाल इलीट कैप्चर हो जाए तो कुदरत सितम रसीदों के कमजोर हाथों को तलवार बनाया करती है। ऐसी तलवारें जो हर ऐसे शख्स का भी सर उड़ा देती हैं जिसने कभी अशराफिया के उन महल्लात को सताइश की नजर से ही देखा था। इनकलाबात की तारीख उठा लें, हर उस मुल्क में जो अशराफिया का यगमाल था ऐसा ही हुआ था।